Back button. Nav bar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، سورۃ البراءۃ کی آخری دو آیات پر گفتگو شروع کی تھی کئی جماعت کے خطبوں میں اس کے مختلف پہلو عرض کیے جا چکے ہیں. آج کی گفتگو میں سورۃ البراءۃ کی آخری آیت مبارکہ میں
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان کیا گیا اور آپ کا پیغام بیان فرمایا گیا، اس پر چند گزارشات پیش کریں گے۔ مشن رسول کا پہلا مرحلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کس مقصد کے لیے ہوئی، اور پھر آپ نے اپنے مشن کو کن مراحل سے گزار کر تکمیل تک پہنچایا۔ پیغام الہی کو پہنچاتے ہوئے اور اپنی منصبی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مصائب آئے، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی مشکلات آئیں، اور کس حکمت اور کس تدبر اور کس ہمت اور کس حوصلے کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا، خالق کا آرڈر مخلوق کو بتایا۔ اس کی پہلی قسط اور چند ابتدائی باتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، آپ کی دنیاوی حیات طیبہ جب 40 سال کی تکمیل تک پہنچی، اور آپ کی مبارک عمر جب چاند کے اعتبار سے 40 سال اور 1 دن ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال مکمل ہو گئے، اور 41ویں سال کا پہلا دن تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے، اور اسی پہلی وحی کے اترنے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو پہلے بھی ہو رہا تھا، اب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہونے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو باطنی طور پر نبوت تو کائنات کے بننے سے بھی پہلے عطا ہوئی، لیکن اب ظاہری طور پر بھی آپ کے سر اقدس پر نبوت کا بلکہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، اور آپ کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور یہ اعلان نبوت سے کچھ ماہ پہلے سے حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ کو خلوت اور تنہائی پسند ہونے لگی۔ آپ غار حرا میں ایک ہفتے تک قیام فرماتے، اور وہاں اللہ کی آیات سے مراد قرآن کی آیات نہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے، اور غار حرا جہاں پر ہے، اب تو عمارتیں بن گئی، لیکن اس وقت یہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔
تو حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، اللہ کی تسبیح بھی کرتے اور بیت اللہ کا دیدار بھی کرتے رہتے۔ اس خلوت اور تنہائی کو جب 6 ماہ گزرے ہیں تو پہلی وحی آئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات، اور سید البشر کا سید الملائکہ سے پہلا ملاپ۔ پہلی وحی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرأ، پڑھیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو دنیاوی کسی شخص سے پڑھنا لکھنا میں نے تو سیکھا ہی نہیں۔ یاد رکھنا نبی امی، ہم درود میں پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ امی نبی کا معنی یہ نہیں، میں اس کو بیادبی سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں امی کا معنی ہے ان پڑھ، یہ لفظ نبی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جب امی کا لفظ میرے آقا کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، اس کا معنی وہ ہوتا ہے وہ نبی جسے مخلوق نے نہیں خود خالق نے پڑھایا ہے، یہ ہے نبی الامی، اللہ نے پڑھایا ہے۔ جبرائیل کو کہا، جبرائیل بھی تو ایک مخلوق کا فرد ہے نا، ما انا بقارئ، میں نے تو مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا، تیرے کہنے پر کیسے پڑھ لوں؟ اس نے ذرا اپنے آغوش میں لیا، حضور سے معانقہ کیا اور پھر کہا اقرأ، اور پھر بھی آپ نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری بار اس نے آغوش میں لیا اور پھر کہا اقرأ، اور پھر بھی آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ اور پھر تیسری بار اس نے آغوش میں لیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھتے ہیں۔ پہلے تو کہا نا اقرأ، صرف اس کا معنی ہے پڑھیے، تو بظاہر تو کہنے والا جبرائیل تھا، آپ نے جواب دیا کہ میں نے اب تک مخلوق کے کسی فرد سے تو پڑھا نہیں۔ جب جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو پھر میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ عمل سے یہ بتلا دیا کہ ہم رب کے کہنے پر پڑھتے ہیں، نبی کو مخلوق میں سے کوئی نہیں پڑھاتا، نبی کو ڈائریکٹ خدا پڑھاتا ہے۔ اور یہی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ مرزا غلام قادیانی ملعون، جس نے بر صغیر پاک و ہند میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کے تو اساتذہ بھی معلوم ہیں اور اس کو نبی منتخب کرنے والے بھی معلوم ہیں۔ ہم تو اس خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں مخلوق میں جن کا استاد کوئی نہیں، خود خالق ان کا معلم ہے۔ تو پھر آپ نے پڑھا اور پہلی وحی اتر آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، کیونکہ پہلے تو جبرائیل سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام تو یہ پیغام دے کر چلے گئے اور حضور غار حرا سے گھر تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی وہ وفادار بیوی جس نے اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کیا۔ یاد رکھنا ہمارے ہاں یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اپنی گفتگو اور تقاریر میں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے تب کی
دکھ بھری زندگی میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اور پہلی وحی اتری میرے آقا کے مبارک دل پر، اور پھر کائنات میں اس پہلی وحی کے الفاظ نبی کی زبان سے جس کے کان میں پڑے ہیں نا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا۔ پوری کائنات میں جس شخصیت نے سب سے پہلے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا۔ وہ تقسیم اپنی جگہ کے مردوں میں پہلے کون آیا اور عورتوں میں پہلے کون آیا، لیکن اگر بات یہ ہو کہ امت میں سب سے پہلے کون آیا تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ نے آ کے انہیں بتلایا اور فرمایا خشیت علی نفسی، جبرائیل سے پہلی ملاقات تھی تو جسم پر کپ کپی تاری تھی، جسم اطہر پہ، اور آپ نے فرمایا مجھے تو ڈر محسوس ہونے لگا، یہ کیا بات ہو گئی، زملونی، مجھے کمبل دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، بخار سا محسوس ہونے لگا۔ ظاہر ہے وحی کا بوجھ بھی ہے اور پہلی بار ہے، تو یہ وہ مقدس خاتون ہے جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ بھی پڑھا اور سب سے پہلے نبی کو دلاسا بھی دیا، تسلی بھی دی اور عجیب جملے فرمائے۔ بخاری شریف کے پہلے صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکرم الضیف وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، تسلی کا انداز دیکھیں، فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسی کامل صفات عطا فرمائی ہے، یہ صفات جس کے کردار میں آ جاتی ہیں اس کو کمال تو ملتا ہے، زوال اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور کون سی صفات؟ فرمایا انک لتصل الرحم، پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، اچھائی کے بدلے اچھائی کرنے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو توڑنے والے سے جوڑتا ہے اور جو ستانے والوں کو خوش کرتا ہے اور جو محروم کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ صفت آپ کے اندر کمال درجے پر موجود ہے، اور جس میں یہ صفات ہوں اللہ سے ضائع نہیں کرتا۔ صلہ رحمی وتقسم المعدوم، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، صدقے اور خیرات کی نمایاں صفت۔ وتحمل القلب، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو بھی حق پہ ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وتکرم الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں کہ اللہ جسے عطا کر دے زوال اس کے قریب ہی نہیں آتا، کمال ہی کمال اس میں ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ صفات عطا فرمائی ہے تو آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو کمال ہی کمال عطا فرمائے گا۔ یہ تسلی تھی گھر میں،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کو سنبھلی تو آپ کو لے گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس. یہ اہل کتاب کے عالم تھے، تورات اور انجیل کو جانتے تھے. ان کے پاس لے گئی اور حضور علیہ السلام نے اپنی آپ بیتی جو اس کو سنائی. وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یوں یہ جو بھویں ہیں نا یہ نیچے لٹک گئی تھی، ان کو ایسے اٹھا کر حضور کو دیکھا اور فرمایا گھبرائیے نہیں، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کے آیا کرتا تھا. آپ کو اللہ نے نبی بنا دی. اس پر اس نے تمنا کا اظہار کرتے ہوئے ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کا تعاون کروں. آپ نے فرمایا امخرجیہم، کیا یہ مجھے نکالیں گے جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جس نے بھی یہ پیغام دیا، جس پیغام کی تکمیل کے لیے آپ کو رب نے چنا ہے نا آپ سے پہلے، جس نے بھی یہ پیغام دیا اس کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا. یہ ابتدائی ایام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری اور پھر کچھ اور آیات اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے ابتدائی جو 3 سال ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انفرادی رہی. فرداً لوگوں کو دعوت دی. ابتدائی جماعت میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ، جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، جناب زید بن حارثہ ہیں اور حضور کی بیٹیوں میں سیدہ زینب ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کی بڑی صاحبزادی. چند لوگ ایمان لائے اور یہ دعوت پرسن ٹو پرسن ہے. ایک بندے کے پاس جا کے حضور دعوت دے رہے ہیں اور چند گنے چنے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مکہ کے کافروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ جملے کستے ہیں کہ یہ تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کرنے کے خواب دیکھتا ہے. بات سننے والا تو ہے کوئی نہیں. ابتدائی دعوت تو بالکل ہی انفرادی ہے. کچھ وقت کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، یہ 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے آخری رکوع میں ہے. فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنا پیغام وسیع کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو اپنا پیغام سنائیے. اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی کفالت میں تھے اور ویسے بھی رشتہ دار تھے، گھر کے آدمی تھے، چچا زاد تھے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھانے پینے کا انتظام کرو اور تمام بنو ہاشم کی دعوت کرو. یہ سارے بنو ہاشم کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے. حضور علیہ السلام نے کھانا کھلایا اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے نا، پہلا اجتماعی اعلان ہے. آپ دیکھیں عجیب منظر ہے. حضور جیسا مبلغ اور حضور جیسا بہترین خطیب اس دھرتی نے نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے گا. لیکن جب آپ نے خطاب شروع کیا انہوں نے ہوٹل شروع کر دی، شور مچایا اور کسی نے بات نہیں سنی. مگر کیا کمال کا حوصلہ ہے میرے نبی کا. آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا. یہ شور مچا کر ہوٹل کر کے اٹھ کے چلے گئے، بات تک نہیں سنی. آپ نے صبر کیا. مکی دور صبر ہی صبر ہے.
کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت علی سے پھر فرمایا کہ دعوت کا انتظام کرو اور انہیں پھر بلاؤ۔ اب دوبارہ یہ آ گئے، پھر کھانا کھلایا، پھر جب حضور بات کے لیے کھڑے ہوئے تو اب انہوں نے شور تو نہیں مچایا، شاید ضمیر نے ندامت کی ہو، ملامت کی ہو کہ کھانا بھی کھاتے ہو، ان کی بات بھی نہیں سنتے، ماننا نہ ماننا اپنی جگہ، کم از کم بات تو سن لو۔ اس دفعہ جو حضور نے ان کو خطبہ دیا نا، بولا تو کوئی نہیں، لیکن ایسے لگا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر حضرت علی کھڑے ہوئے، اور وہ تو پہلے سے اپنے تھے، ابتدائی لوگوں میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں سنو، اگرچہ میں تم میں سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضرت علی کو اشوب چشم کا مرض تھا، یہی وجہ ہے کہ غزوہ خیبر میں حضور نے جھنڈا دیا تو ان کی مبارک آنکھوں پر اپنا مقدس لعاب بھی لگایا تھا، جس کی وجہ سے دکھتی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ فرمایا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن یاد رکھو میں اللہ کے نبی کا ساتھ دوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے اور جملے کسے کہ دیکھو نا ساتھ دینے والا کون ہے، کیونکہ حضرت علی کم عمر بھی ہیں اور وجود کے لحاظ سے قد مبارک بھی اتنا طویل نہیں تھا، اور ٹانگیں پتلی پتلی تھی، بظاہر جسامت میں کمزور نظر آتے تھے، لیکن جب تلوار چلاتے تھے تو بڑے بڑے پہلوان بھی ان کے سامنے کٹتے نظر آتے تھے۔ تو انہوں نے خوب تبصرے کیے کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے، اور دیکھو تو صحیح حمایت کون کر رہا ہے۔ اور یہ اجتماع بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، بظاہر کسی بندے نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت علی نے حمایت کا اعلان کیا تو وہ کلمہ پہلے پڑھ چکے تھے، اور بغیر بظاہر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر یہ اجتماع بھی ختم۔ کیسے، کن حالات میں میرے آقا نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، ذرا اندازہ لگائیں۔ آج اگر ہماری ایک تقریر کوئی نہ سنے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے آئندہ وہاں نہیں جانا، یہ تو بے قدرے لوگ ہیں، بات ہی نہیں سنتے، ان سے گفتگو کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ مگر کیا حوصلہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، پہلی بار تقریر میں شور مچا کے چلے گئے اور اب بغیر کوئی رسپانس دیے سب اٹھ کے چلے گئے، اور الٹا حضرت علی جنہوں نے حضور کی حمایت کا اعلان کیا تھا ان پر تبصرے بھی کیے منفی۔ یہ ابتدائی 3 سال ہیں، اور پھر تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، یہ سورہ حجر 14واں پارہ سورہ حجر کے آخری رکوع میں ہے، جس میں رب العالمین نے ایک واضح آرڈر دیا، فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، میرے پیغمبر آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے واضح کر کے بیان کر دیجئے۔ اب انفرادی اور ایک ایک فرد کو دعوت دینے والا دور ختم ہوا، اب رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا کہ اپنی دعوت کو اعلانیہ پیش کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجئے، حق کی دعوت کو دو ٹوک انداز میں پیش کیجئے۔ اس حکم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار فرمایا جو اس وقت کے ذرائع ابلاغ میں ایک نمایاں طریقہ تھا، جس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے
ذرائع ابلاغ کے ہر اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو۔ اس وقت کوئی خطرناک معاملہ درپیش ہوتا نا تو مکہ والوں میں یہ رواج تھا کہ یہ ایک دوسرے پر قبائل حملہ کرتے تھے، اور کس وقت؟ سحری کے وقت، جب سارے لوگ سو جاتے تھے نا، عین نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا اور لوٹ مار کرتا، کچھ لوگ کو قتل کرتا اور مال لوٹ کے بھاگ جاتے سحری کے وقت۔ اور اگر کسی فرد کو پہلے پتہ چل جاتا تو وہ یوں کرتے تھے کہ وہ برہنہ ہو جاتا، کپڑے اتار کر کسی بلند پہاڑی پہ جا کر اعلان کرتا تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ اگلی صبح کوئی خطرناک ہے جس کی یہ خبر دینا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو برہنہ ہونے والی بات تھی، جو کہ حیا کے خلاف تھی، اس کو چھوڑا، باقی طریقہ وہ اختیار کیا کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اپنے مبارک لباس کے ساتھ، کیونکہ یہ طریقہ تو شریعت سے ٹکراتا تھا، اس کو چھوڑا، باقی طریقہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تھا، اس کو اختیار کیا۔ صفا کی بلند پہاڑی پر، اب تو عرب میں اس کی شکل رہ گئی نا، اس کا حلیہ تو انہوں نے ختم کر دیا ہے، وہ بلندی اور وہ جو شکل ہو، اتنی بلند پہاڑی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا۔ آپ اس پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور وہی اعلان کیا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اب وہ تو اعلان کرتے تھے نا کہ کل صبح کوئی لشکر حملہ کرے گا اور تمہیں برباد کر دے گا، کہتے تھے ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ آپ نے اعلان کیا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ ہائے وہ قیامت کی صبح جو آنے والی ہے، اس سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ اس پر سارے کافر جمع ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور کو صادق و امین مانتے تھے، آپ کی زبان پر خلاف واقعہ بات کا تصور بھی ان کے عقیدے میں نہیں تھا۔ نبی نہیں مانتے تھے لیکن صادق امین تو 100% سے بھی آگے مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی ضرور خطرے کی بات ہے جو محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کافر جمع ہوئے اور پھر آپ نے ان کے سامنے وہ تاریخی خطبہ دیا جس کی کچھ جھلکیاں میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ فرمایا، یا ایھا الناس، او مکہ والو، او دنیا والو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ میرے کردار کی چادر پر کہیں انگلی رکھ سکتے ہو یا نہیں؟ میری سفید چادر پر تمہارے ظن کے مطابق کہیں تمہیں کوئی داغ دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا، جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بارہا مرتبہ آزمایا لیکن آپ کے کردار میں دیانت و صداقت کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آنن فانن تم پر حملہ کرے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، مانو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا، ہم دیکھیں گے، اگر ہمیں نظر نہ بھی آیا تو ہم یوں سمجھیں گے ہماری آنکھوں میں خطا ہو سکتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے خلاف واقعہ بات نہیں نکل سکتی۔ اس یقین دہانی کے بعد آپ نے وہ اللہ کا اعلان پھر انہیں سنایا۔ فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ یہ سورہ برات کی آخری آیات کا پیغام۔ فَإِن تَوَلَّوْا
فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی بات یہ نہیں مانتے تو غمگین نہ ہوئیے، انہیں کہہ دیجئے تم مانو یا نہ مانو مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ یہی اعلان کیا یہاں صفا کی بلندیوں پر سارے مکہ والے کافروں کے سامنے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں قیامت کے عذاب سے، میں تمہیں ڈراتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ انا النذیر العریان، میں تمہیں واضح واضح ڈراتا ہوں، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ بتلا رہا ہوں، میری بات مانو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ توحید مانو گے، شرک چھوڑو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اگر توحید نہیں مانو گے، شرک میں مبتلا رہو گے تو جہنم میں گرا دیے جاؤ گے۔ یہ تاریخی خطبہ پیش کیا، اور اس پر سب سے پہلے سگا چچا بولا، وہ جس نے میرے آقا کی ولادت باسعادت کی خوشی میں باندی آزاد کی تھی، وہ بدبخت بولا۔ ابو جہل بھی نہیں بولا اس پر، اور یاد رکھنا ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا، وہ تو ایسے مخزومی ہے، ہاشمی تو نہیں ہے، اور یہ ابو لہب سگا چچا تھا، اور اس کا اصل نام تھا عبد العزا۔ عزا ان کا جو بت تھا اس کے نام پر عزا کا بنتا، خالص مشرکانہ نام تھا۔ یہ بدبخت بولا اور سنگین گستاخانہ جملہ کا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، یہ وہ سنگین جملہ جس کا ترجمہ کرنا بھی ہمارے حوصلے کی بات نہیں ہے۔ حضور کے خلاف یہ گستاخانہ جملہ کہا، مگر آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی جب بندہ کوئی پیغام پیش کرے اور کوئی بیگانہ نہ مانے تو دل میں سوچتا تو ہے کہ چھوڑ یار یہ کون سا میرا اپنا ہے۔ اجتماعی پیغام ہے سب کے سامنے، اور سب سے پہلے مقابلے میں آیا سگا چچا، گھر کا بندہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا، بد دعا دیتا ہے کہ تو برباد ہو جائے معاذ اللہ۔ کیا گزری ہوگی، اور کتنا عجیب منظر ہے میرے نبی کی دعوت کا میدان، اور بظاہر اسباب کی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک موقع ایسا آ رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے بظاہر اسباب کی دنیا میں آگے بڑھنے کے راستے بند ہیں، مگر میرے پیغمبر کو کیا حوصلہ ہے، آپ نے اس کے اس گستاخانہ جملے کا جواب نہیں دیا۔ زبان نبوت تو خاموش ہو گئی، مگر زبان خدا حرکت میں آ گئی۔ مصطفیٰ نہیں بولے، عرش سے خدا بولا ہے، اور پوری صورت اتار دی۔ ابو لہب کی مذمت، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا
ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب نے میرے آقا کی طرف گستاخانہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پتھر بھی پھینکا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، وہ میرے نبی کی طرف ہاتھ اٹھا کے پتھر پھینکنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب اور تو برباد تو ہو ہی گیا، تیری بربادی کا اور ناکامی کا فیصلہ ہو گیا، کچھ تیرے کام نہیں آئے گا، اپنی برادری پر اور اپنے مال پر اترانے والے یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ایک وقت آئے گا ان قریب، بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ابو لہب شعلے مارنے والی آگ میں جائے گا، اور تنہا نہیں جائے گا، بیوی سمیت جائے گا۔ یہ سخت جواب آیا عرش معلی سے میرے آقا کی حمایت، اور اس پر اس نے کیا کیا؟ جب یہ سورت نازل ہو گئی نا تو اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ عتبہ عتیبہ، دونوں بیٹوں کے ساتھ حضور کی دونوں بیٹیوں کی نسبتیں طے تھی، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کی۔ اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دیکھیں نا، ایک سے بڑھ کر ایک صدمہ ہے پیغام رسالت پہنچانے کے راستے میں۔ دونوں آئے اور مجمع میں حضور کو کہا ہم نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ بیٹی کو طلاق پڑے، یہ بیٹیوں والے ہی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ جھیلا، مگر پیغام نہیں روکا۔ اس ظاہری ناکامی، بظاہر تو دنیا یہی کہے گی کہ دیکھو جی اجتماعی طور پر بات کی اور سگے چچے نے نہیں سنی، اور کون سنا، مگر میرے آقا نے ہمت نہیں ہاری، اور جہاں موقع ملتا اوقاس کی منڈیوں میں جا کے میرے آقا اپنا پیغام سناتے، اور پیچھے سے یہی بدبخت ابو لہب اعلان کرتا اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے۔ کبھی کہتے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے مسحور ہے، اس پر جادو ہوا ہے، اور کبھی کہتے کہ اس نے ایک معاذ اللہ عجمی غلام رکھا ہوا ہے، وہ کس سے کہانیاں بنا کر اسے سناتا ہے، اور یہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ جو پہلے صادق الامین کہتے تھے وہ آپ کذاب کہتے ہیں، وہ ساحر اور مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اور دیوانہ بھی اس شخصیت کو جس پر کائنات کی ساری عقلیں قربان ہوتی۔ کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ۔ ادھر سے رب کہتا ہے، 3 بار قرآن میں رب نے یہ بات کہی کہ ہم نے محمد کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو دنیا کے سارے ادیان پہ غالب آئے گا۔ تو مکہ کے کافر مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ دینے والے کون ہیں، حبشے کا کالا بلال اور سہیب رومی اور اس طرح کے غریب غربا جن کے پاس اپنا ہی کچھ نہیں ہے، جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، نوکر ہیں، وہ اس کے ساتھی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا پہ اپنے دین کو غالب کروں گا، میرا رب پوری دنیا پر میرا دین غالب کرے گا۔ تو وہ اپنی مجلسوں میں تبصرے کرتے میرے آقا پر، اور یہ باتیں حضور کو پہنچتی، آپ کے سامنے بھی کہا جاتا۔ جن گلیوں پر آپ کو مرحبا کہا جاتا تھا، اب ان گلیوں سے گزرتے ہیں تو اوپر سے غلاظتیں پھینکی جاتی ہیں۔ کبھی تو میرے آقا کی راہوں میں پھول بچھایا کرتے تھے، اب ان کی خواتین میرے آقا کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور حضور غمگین ہوتے ہیں۔ رب جو میرے آقا کا دل دیکھ رہا تھا، اس نے کہا، سورہ حجر کی آخری آیات، تسلی، اور کیا عظمت ہے میرے آقا کی، کائنات میں کوئی پریشان ہو اسے دنیا والے تسلی دیتے ہیں،
میرے آقا پریشان ہوتے تھے، عرش سے خدا خود تسلی دیتا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے طعنوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ میرے محبوب آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کے حزن و ملال سے، آپ کے غم اور رنج سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ جتنا آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کی ذات سے انہیں عداوت نہیں، ہماری بات سے دشمنی ہے، ہماری وجہ سے آپ کو تڑپایا اور ستایا جا رہا ہے، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں میرے محبوب۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، میرے محبوب جب آپ کا دل غمگین ہو جائے میری حمد و ثنا بیان کیا کر۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، میرے محبوب میرے پیغام کو پڑھ پڑھ کے، میرے پیغام قرآن کو پڑھ پڑھ کے انہیں سنائیے۔ دن کے اوقات میں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے وقت محنت اور مشقت ہے آپ کے لیے، ایک ایک فرد کے پاس جا کے پیغام سنانا ہے، ایک ایک بندے کو میرا تعارف کروانا ہے، مشقتوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، رنج و الم کے ساتھ انہیں میرا پیغام سنائیے، انہیں میری بات بتلائیے۔ اور جب رات کی تاریکیاں چھا جائیں، جب رات میں آپ کو خلوت نصیب ہو، پھر میرے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیجئے، پھر قیام میں آئیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر قیام میں آئیے، میری تسبیح میری حمد و ثنا کیجئے، رکوع میں آئیے، سبحان ربی العظیم میری تسبیح کیجئے، سجدے میں سر جھکائیے، سبحان ربی الاعلی میری شان اور میری عظمت اور میری کبریائی کے ترانے پڑھیے۔ دن کے اوقات میں یہ کافر آپ پہ جملے کستے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تڑپاتے ہیں، آپ حزن و ملال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کے مبارک دل پر شاق گزرتا ہے ان کا رویہ، تو پھر ہم جانتے ہیں نا علاج، آپ کو علاج بتا رہے ہیں، تسلی اور غم دور کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ دن کو محنت کیجئے اور رات کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رات کو رغبت کے ساتھ میرے سامنے آ کر مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیجئے، میں دل کی ساری گرانیاں دور کر دوں گا۔ رب نے یہ تسلی دی کہ دن کو ان کے رویوں سے تنگ آ جائیے نا، جب آپ تنگ آ جائیں تو پھر مجھ سے رات کو خود بات کریں، پھر آپ کے دل کا غم ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس انداز میں دعوت ہے۔ چند لوگ ماننے والے ہیں اور وہ بھی بیچارے اکثر غریب ہیں، سوائے حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عمر اسلام لائے نبوت کے 6 سال، وہ بہادر آدمی تھے، حضرت ابو بکر مالدار آدمی تھے، ورنہ اکثر مہاجرین جو پہلے حضور پر ایمان لائے وہ سب غریب آدمی تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کا مشن جب آپ نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تو ہر مرحلے پر
بظاہر، یہ لفظ یاد رکھنا، بظاہر ہر مرحلے پر کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آیا، لیکن اللہ وہ ہے جو ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرتا ہے۔ اسی مشن کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا پھر، اور پھر اس مشن کو بیان کرتے ہوئے آگے مکی دور میں کیا ہوا، حضور طائف میں کیوں تشریف لے گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو آپ پر کیا گزری، اور مدینہ تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچا، میرے آقا کا مشن آگے کیسے بڑھا، یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں مزید تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔